السلام علیکم شیخ، میرا نام شیخ عرفان ہے۔ جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ جو ٹخنے سے نیچے پائجامہ رہیں گا تو جہنم میں آپ کا اتنا حصہ جلے گا، تو کیا ہم نماز کے حد تک اپنا پائجامہ یا پائچہ اوپر کر لے اور عام ٹائم پر اس کو فولڈ کر لے تو چلیں گا؟ کیونکہ نماز میں آپ اس کو فولڈ نہیں کر سکتے۔ آپ ہی نے کہا تھا کہ نماز میں جو ہے رخ نیچے کی طرف چاہیے۔ دیکھیے بھائی نے ایک سوال کیا کہ نماز کی حد تک کچھ لوگ جو ہے پینٹ پتلون پیجامہ ازار کو اوپر کرتے ہیں، تو کیا ہم صرف نماز کی حد تک اس کو اوپر کریں اور بعد کے ٹائم میں نہیں؟ آپ کا سوال ہے بعد کے ٹائم میں، اچھا نماز کے ٹائم پہ فولڈ کرنا اور باقی ٹائم پہ اوپر رکھنا؟ نہیں، نماز میں اوپر کر لینا جی، اور بعد کے ٹائم فولڈ کر۔ اچھا بھائی کا سوال ہے کہ نماز کے حد تک صرف کیا ہم اس کو اوپر کر لیں اور باقی ٹائم پہ فولڈ کر کے رکھیں، مطلب ٹخنے سے اونچا رہنا بول کر نماز میں تو اوپر کر لیں، باقی ٹائم فولڈ کریں؟ اس لیے کہ میں نے خود کہا تھا کہ نماز میں انکساری ہے، اور کسی چیز کو نماز میں اوپر کی طرف موڑنا وہ عاجزی نہیں ہے۔ سمجھ آپ سمجھ کے حدیث آپ نے فرمایا کوئی شخص جوڑا باندھ کر نماز نہ پڑھے، اس لیے کہ جوڑے باندھ کے نماز پڑھنے والے کی مثال ایسی ہے کہ اس نے ہاتھ نیچے رکھ کر مطلب ہاتھ باندھ کر نماز پڑھے اپنے، اس لیے کہ نماز عاجزی ہے۔ جوڑا اوپر جاتا ہے تو اسے کھولنا پڑے گا، نیچے لانا پڑے گا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب کوئی چیز کو آپ جب موڑتے ہیں نماز میں تو وہ اوپر جاتی ہے، جبکہ نماز میں ہر چیز نیچے کی طرف آنا چاہیے، ڈھلنا چاہیے۔ تو پینٹ کو خاص موڑنا درست نہیں نماز میں، اس لیے کہ پھر اوپر چڑھتی ہے وہ چیز، جبکہ نماز ڈھلنے والا ہے، عاجزی اور انکساری والا عمل ہے، جھکنا چاہیے۔ علماء لکھتے ہیں کہ وہ جھکاؤ ہے، لہٰذا کوئی چیز چڑھیں گی نہیں، اتریں گی نیچے کی طرف، فولڈ نہیں کرنا چاہیے۔ تو کیا ہم نماز کے تک خالی کھینچ لیں اوپر اور باقی ٹائم فولڈ کریں؟ دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں، جب آپ ماشاءاللہ اتنا عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کٹوا ہی لینا، شیطان کو موقع کیوں دیتے کہ کبھی تو بھی ارے بہت سارے آج نیچے کر لو، آج اچھا نہیں دکھ رہا، اور جب آپ فولڈ کر کے جاتے نا تو اتنا بیڈ امپریشن جاتا ہے وہ۔ آپ اندازہ یہ فولڈ کر کے کیا آپ ایک آفس کے اندر یا کارپوریٹ سیکٹر میں کام کر سکتے؟ کوئی بولے یار اس کو ہوا کیا، کپڑا تو پورا لیا، سلایا تو لمبا، پھر موڑتا کیوں ہے؟ جب آپ اس کو کٹائی لیں گے تو بولیں گے یار اس کے پاس کچھ اصول ہے زندگی جینے کی، یار اونچا پہنتا ہے، اصول ہے زندگی جینے کی۔ اور آپ موڑیں گے تو بولیں گے شاید غلطی سے ہوگا، چلو ذرا نیچے کر دو، آپ بھی باس کے چکر میں، بڑوں کے چکر میں، اس کے چکر میں اس کے نیچے کر دیں گے۔ سب سے بیسٹ پارٹ ہے جب ماشاءاللہ آپ نماز میں بھی اوپر کھینچ رہے ہیں، باقی ٹائم فولڈ بھی کر رہے ہیں، تو میں گزارش کروں گا صرف ایک کام کرنا ہے، اس کو کٹ کر دینا ہے۔ اور یہ عمل اتنا اہم ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، آپ کی سیرت میں ایک واقعہ آتا ہے، آپ مسجد کے باہر مسجد نبوی میں نماز کے بعد باہر نکلتے اور دروازے پہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ آپ کے ساتھ ایک آدمی ساتھ میں کھڑا ہوتا تھا، اور آپ ایک ایک نوجوان کو جو نکلتا تھا باہر اس کی پتلون چیک کرتے تھے، جس کی بھی نیچے ہوتی تھی اس کو وہ آدمی جو ساتھ اس کو کہتے تھے کینچی سے کتر دو۔ ایک دن ایک نوجوان آیا جس کی پتلون نیچے تھی، پیجامہ ازار نیچے تھا، جو ہی امیر المومنین کو دیکھا جلدی سے کھوسنا شروع کر دیا۔ کہا امیر المومنین نیا ہے، آپ نے کہا ادھر آؤ۔ کہا نیا ہے خراب ہو جائیں گا، آپ کہیں سے بھی کاٹ دیتے، کینچی مار دیتے، ٹھیک ہے نیا ہے۔ تو کہا ادھر آؤ۔ وہ نزدیک گیا، جانے کے بعد آپ نے کہا کہ وہ شخص سے کہیں سے کاٹ دو۔ کہا نہیں، وہ بولنے بولتا کہ اس شخص نے کاٹ دیا۔ کاٹنے کے بعد کہا میں نے تمہارا ازار کیوں کاٹا ہے تمہیں پتہ ہے؟ حالانکہ میں چھوڑ بھی سکتا۔ تو کہا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا، جب کسی برائی کو ہوتے دیکھو تو پہلے ہاتھ سے روکو۔ اللہ نے مجھے طاقت دی ہاتھ سے روکنے کی، اس لیے میں جو ہے خاموش نہیں رہا، پہلے کاٹا، اور پھر زبان سے روکو، اور پھر دل میں برا جانو، تو اللہ نے مجھے طاقت دی ہاتھ کی تو میں نے کٹوا دیا، ٹھیک۔ اور پھر وہ نوجوان اس کے بعد اس کو نیچے نہ کرنے لگا۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں نہیں تکبر نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ عمر ابن خطاب کا خلیفہ ہونے کے باوجود مسجد سے باہر کھڑے رہ کر لوگوں کی ازار کاٹنا کس چیز کی دلیل ہے؟ ضروری نہیں تھا تو کیوں عمر ظلم کر رہے تھے اپنی رعایا کے اوپر؟ ظلم ہی ہوا نا پھر، یہ ضروری نہیں اور حضرت عمر کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ بولتے ہیں نا خلافت قائم ہو اللہ کی دنیا کے اندر، سب سے پہلے تو دوسرے خلیفہ کا عمل اختیار کرنا پڑے گا، پینٹوں کو اونچی کرنا پڑے گا۔ وہ تو کھڑے رہ کے خلافت آ گئی تو پینٹا کاٹ دیں گے، عمر ابن خطاب جیسی کرتے تھے۔ سیرت کا واضح واقعہ، سیرت کا دوسرا واقعہ، آپ کے انتقال کا وقت قریب، ابو لولو فیروز نے آپ کے پیٹ میں خنجر مارا۔ خنجر ایسا تھا کہ زہریلا تھا، آنت کٹ گئی، شہد ڈالا جاتا نکل جاتا، پانی ڈالا جاتا نکل جاتا، دودھ ڈالا جاتا نکل جاتا، دوا ڈالی جاتی نکل جاتی۔ معاملہ ہو گیا کہ اب جانے کا وقت قریب ہے، کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ وہ زمانہ سرجری ورجری یہ سب نہیں تھا، اور ویسے بھی خنجر پہ زہر تھا، اگر علاج ہو بھی جاتا تو خون میں پہنچ چکا تھا زہر۔ ایک نوجوان دوڑا دوڑا آیا کہ امیر المومنین خوشخبری ہے آپ کے لیے، میرے والد نے مجھ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں جنت کی بشارت دی ہے نا، اور آپ ایک دعا بھی کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت بھی دے اور مدینہ بھی دے۔ اللہ نے دعا بھی سن لی، شہادت بھی ہو رہی اور مدینہ بھی ملا۔ ہم سوچا کرتے تھے مدینہ میں تو اب کوئی جنگ نہیں ہے قیامت تک، مطلب مدینہ امن والا شہر ہے، لیکن جو ہے آپ دعا کرتے تھے، اللہ نے شہادت بھی دی، مدینہ بھی دیا آپ کو، خوشخبری ہے آپ کے لیے۔
تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، لمبا واقعہ میں اس کا اتنا ہی پارٹ رکھوں گا، سب سے پہلے اس نوجوان سے کہا، اے نوجوان، سب سے پہلے تیرا ایزار اوپر کرو، نیچے لٹک رہا ہے۔ موت کے وقت کیا ضرورت ہے امیر المومنین کو یہ سب باتیں بتانے کی جو لیسٹ امپورٹنس کی تھی، اہمیت کی حامل نہیں تھی؟ پہلے ایزار اوپر کر جو تیرا نیچے ہے۔ پھر کہا، میں تو اللہ سے صرف یہ امید کرتا ہوں، تو کہہ رہا جنت کی بشارت ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن بس عمر تو اللہ سے امید کرتا ہے کہ اس کا میزان برابر ہو جائے، بس بیڑا پار ہو جائے، بس اتنا ہی عمر توقع کرا، اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے بشارتیں دی ہے، لیکن پھر بھی صحابہ جہنم سے بہت ڈرتے تھے، تو کہا عمر تو صرف یہ امید کرتا ہے کہ پلڑا بس برابر ہو جائے، اور اس نوجوان نے اوپر کیا اور پھر گیا۔ کیا ضرورت تھی اس کو یہ بات کرنے کی؟ وہاں ایک قسم سے وصیت ہو رہی ہے نا، موت کے قریب امیر المومنین جو کہہ رہے ہیں بہت امپورٹنٹ چیز ہے، تو یہ غور کرنے کی چیزیں ہیں، یاد رکھیے، یہ معمولی چیزیں نہیں۔ کچھ لوگ داڑھی کو ٹکنے سے اوپر کو مزاق سمجھتے ہیں، نہیں کیا خلافت راشدہ آ جائیں گی تو پہلے عمل کرنا ہے آپ کو، یہاں مر رہے ہیں تو بول رہے ہیں، مسجد کے باہر کھڑ رہے ہیں تو کر رہے ہیں، اور آپ وہ عمل کو چھوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ خلافت راشدہ کیسے قائم ہوں گی؟ سمجھے، بڑی اہم چیز ہے، تو مذاق نہیں۔ ہاں پھر یہ آپ کہیے میں یہ عمل نہیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن لوگ مذاق کی حد تک چلے جاتے ہیں، یہ کیا تم نے حال بنا لیا، شریعت میں داڑھی کا حکم ہے، تم جھاڑی اگا کے رکھے ہوئے ہو، شریعت میں فلاں ہے اور تم یہ کر رہے ہو۔ تو پھر جب آپ جوک کے اس میں جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ بہت ڈیروگیٹری اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے، یہ سیدھا انبیاؤں پر اور صالحین کے اوپر جا کے لگتا ہے کہ تم کیسی بات کر رہے ہو ایسی، کہ کسی کی داڑھی کے بارے میں، کسی کے ٹخنے سے اونچے پہننے کے بارے میں۔ یہ سب عین سنتیں ہیں، یہ سب وہ اعمال ہے جو واجب ہیں، یہ سب وہ اعمال ہے جن کے نہ کرنے پر جہنم کی وعید آئی ہے۔ بہرحال اس کو ہم جوک نہ سمجھیں، بہت امپورٹنٹ ہے، تو لہٰذا ہم کوشش کریں اس کو اوپر ہی رکھیں، نیچے کریے ہی مت، نیچے کریے ہی مت، اوپر ہی رکھیے اس کو، اوپر رہیں گا انشاءاللہ تو مسئلہ ہی حل ہو جائیں گا۔ اور اگر آپ نے فولڈ کیا تو امید ہے پھر کبھی نہ کبھی آپ کھول لیں گے، شیطان آ کے اچک لیں گا، اس سے اچھا ہے آپ فوراً لیجیے پتلونوں کو، جائیے ٹیلر کے پاس، اور بس کچھ مت سوچیے، بولنا آنکھ بند کرو اور مار دیے سائز کی پوری بنا دے بولنا، کہ تو شیطان اس سے پہلے آ کے بولے نہیں دو تو بھی اچھے رکھ لو، لمبے کام آئیں گے، ایک تو بھی رکھو شادی اور ولیمے کی حد تک، باقی لمبے ہونا نہیں، بولنا آج ختم ہو گیا سب تیرا معاملہ، اور آج سے جو ہے میرا معاملہ یہ ہے کہ میں اس چیز پر آ جاؤں گا اور میں کتاب و سنت کو فالو کروں گا۔ خلفائے راشدین میرے لیے نمونہ ہیں، عمر ابن خطاب میرے لیے نمونہ ہے، یہ صحابہ میرے لیے نمونہ ہے، تو میں بس ان کے طریقے پہ آ جاؤں گا، اور موقع نہ دے شیطان کو انشاءاللہ۔ دیکھیے آپ ایک سنت اپنائیں گے، کئی لوگ دیکھیں گے، آپ اگر وجہ بنیں گے تو آپ کو ثواب، کرنے والے کو ثواب، بنا لیجیے ایک معمول اپنا، شروع کر دیجیے، سوچیے مت اس پہ، اس لیے کہ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل ہیرو مانتے ہیں نا تو بس لپک لیجیے اپنے ہیرو کے فیشن کو اور لگ جائیے اس کے پیچھے ویسا کرنے میں، ٹائم مت لیجیے، لیٹسٹ فیشن آتا ہے آپ فوراً اختیار کرتے ہیں نا مال دے کر، صحیح بات معلوم ہو گئی یہ سنت سے ثابت ہے، میرے نبی کا طریقہ تھا، بس اس محبت میں عمل چالو کر دیجیے، بنا سوچے سمجھے کہ اس کا کیا ریاکشن دنیا دیں گی اور کیا نقصان ہوگا، اور اس کے سوائے فائدے کے اور کچھ بھی نہیں، یاد رکھیں، سوائے فائدے کے اس کا اور کچھ بھی نہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایک شخص تھا جو انگلینڈ کا رہنے والا، اسلام قبول کیا، اللہ نے اتنی بڑی داڑھی دے دی کہ اسی داڑھی اتنی لمبی کے اندر ڈال کے جیب میں جمع کر لیتا تھا، ہوا سے اڑ جاتی تھی، ادھر ادھر چلے جاتی تھی۔ کسی نے کہا یار تم انگلینڈ کے رہنے والے ہو اور کیا بڑھا کے رکھ لی اتنی بڑی داڑھی تم نے، مطلب ایک انگلش آدمی ہو، برٹین کے رہنے والے، کیا کر لی؟ تو کہا بس میرے نبی کی سنت ہے، بس میں فالو کر رہا ہوں، اب چاہے کتنی بھی بڑھے، نبی کا حکم ہے میرے، بس اب میں آگے پیچھے تھوڑی دیکھ رہا ہوں دنیا کیا بولتی ہے، اب چاہے جتنی بڑی، مجھے تو عمل کرنا ہے، بس یہ ہمارا طریقہ ہو، نبی کی سنت ہے بس مجھے کرنا ہے، باقی میرے لیے دنیا کیا بولتی ہے وہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، سنت ہے مجھے عمل کرنا ہے اس میں۔ میں سمجھتا ہوں ایک اور وہ اسی